ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بعض دفعہ جب ہر طرف جھوٹ کا بول بالا ہو، جھوٹی خبروں کی بھرمار ہو، کس پر اعتبار کیا جائے اور کس پر اعتبار نہ کیا جائے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور آپ کے سورسز اس جگہ جا کر کے جب ختم ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں فیصلہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اور مشکوک حالت میں ہم ناظرین کو کچھ شبہات والی خبریں دینے کی کگار پر پہنچ جائیں، تو پھر ایسے موقع پر خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اور اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کی تنقید کی زد سے، گالیاں دینے والوں کی گالیوں سے آپ بچ تو جاتے ہیں، خیر یہ تو دنیوی چیز ہے، البتہ اللہ کی پکڑ سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں کہ آپ غلط، جھوٹی اور جعلی افواہوں کو پھیلانے میں کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ میں تمہید آپ کے سامنے اس لیے اس وقت باندھ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی معاملات کسی دو ملکوں کے درمیان کے آ جاتے ہیں، بالخصوص جب جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ہوتی ہیں، تو ایسے میں ہر ایک شخص جھوٹی خبروں کے سہارے اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ کوئی اسی کو ذریعہ بنا کر کے کسی کے جذبات کو ابھارنے کی کوششیں نہ صرف کرتا ہے، بلکہ گزشتہ 5 دنوں سے بھارت کا میڈیا ہو یا پاکستان کے میڈیا کے رویے کو آپ دیکھنے کے بعد اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹیررزم کے ساتھ بالخصوص یہ جو اس وقت مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھرپور ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کو کامیاب کروا رہا ہے۔ اس لیے کہ ٹیررزم اور دہشت گردانہ کارروائی کرنے والوں کا نہ دھرم سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، نہ انسانیت سے، نہ کسی خاص ملک سے، نہ اپنے ملک سے کسی طرح کی ان کو جو ہے کوئی خاص دلچسپی، یا جس طرح کہتے ہیں کہ مادر وطن سے محبت، اس طرح کی چیزیں لوگوں میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایک منظم طریقے سے شیطانی چیلوں کو، اپنے شیطانی آقاؤں کو، اپنی دنیوی مقاصد کو اور پوری دنیا میں ایک دہشت بنائے رکھنے کی خاطر بنائی گئی وہ ٹیمیں ہیں جو کبھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں لڑاتے ہیں، کبھی چائنا اور بھارت کو لڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش اور بھارت کو لڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے اپنے عالمی سطح کے دھاک کو بچائے رکھنے کے لیے، اپنے ہتھیارات کو بیچنے کے لیے، کبھی سپر پاور ممالک کے دوڑ میں شامل ممالک ان ممالک کو لڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ لیتے ہیں۔ اور جب محسوس کیا جانے لگتا ہے کہ ہاں اب یہاں پر ہماری سیاست کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہماری کرسی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور جو مین ٹاپکس ہم اپنے عوام سے ہٹانا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر جو ہے وہ جنگ بندی کی بات پر آ جاتے ہیں، مذاکرات کی بات پر آ جاتے ہیں، اور اسی کو لے کر کے اشکالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، میں صاف کہتا ہوں، آپریشن سندور کے بعد پاکستانی فوج کے دعویٰ کہ سوشل میڈیا صارفین نے جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی فضیحت کا سامنا کرنا پڑا اس طرح کی ایک ویڈیو پیش کرتے ہوئے۔ تو اس فائر بندی کے بعد سرحد پر فائرنگ نہیں ہوگی، فوجیوں کی تعداد کم کی جائے گی، ہند پاک ڈی جی ایم او کا فیصلہ ایک ساتھ سامنے آ جاتا ہے، اور جنگ بندی کے بعد کل پی ایم مودی پوری طرح سے سامنے آ جاتے ہیں قوم سے خطاب کرنے کے لیے،
اور وہ کیا خطاب کرتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کے بارے میں ہمارے بہادر فوجیوں نے آپریشن سندور کے مقاصد کو حاصل کرنے میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. میں اس کی ہمت، اس کی بہادری کو اپنا خراج، بہادروں اور بہادری کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں اس بہادری کو اپنی قوم کے ہر ماں، بہن اور بیٹی کے نام بھی وقف کرتا ہوں. پی ایم مودی نے کہا کہ آپریشن سندور صرف ایک نام نہیں ہے، یہ عوام کے جذبات کا عکاس ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو تباہ کرنے کے لیے فورسز کو فری ہینڈ دیا تھا. دہشت گردی کے تمام کیمپ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سندور کو مٹانے کے نتائج کو سمجھ چکے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی پیر کی تقریر میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان پر ہندوستان کے حملے میں 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے. پی ایم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ جب ہماری میزائلوں اور ڈرونز نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے تو نہ صرف ان کی عمارتیں بلکہ ان کے حوصلے بھی بکھر گئے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دور جنگ کا نہیں تو دہشت گردی کا بھی دور نہیں. انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان سے بات ہوگی تو مقبوضہ کشمیر پر ہوگی، یعنی جو کشمیر اس وقت پاکستان کی زیر انتظام ہے، جسے جو ہے مقبوضہ کشمیر بھارت والے کہتے ہیں اور پاکستان والے ہندوستانی کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. ناظرین گرامی، یہ جنگ بندی کے بعد کی وہ صورتحال ہے. اور کل جب پی ایم مودی نمودار ہونے والے تھے، پوری قوم سے جو خطاب کرنے والے تھے، تو اس وقت میڈیا کس طرح ناچ رہا تھا، کس طرح خوشیوں کا جو ہے جشن منا رہا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں. بہرکیف ہر ملک کے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جب ان کا پی ایم اس طرح جنگ بندی کے بعد جو ہے بات کرنے کے لیے آتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہیں، کچھ ریالٹی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ریالٹی کے پس منظر میں جو کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، میرے الفاظ کی کنارہ اشارہ و کنایا کو آپ لوگ ضرور سمجھیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے جب بھارت میں ہی بیٹھے ہوئے لوگ اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپوزیشن والے اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپریشن سندور کو شروع کرنے کے بعد جس طرح سے ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ اب تو پاکستان پوری طرح سے تباہ ہو کر کے رہے گا، کسی بھی طرح سے جنگ بندی نہیں ہوگی، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی. اچانک 4 دن کے بعد جو ہے جنگ بندی کے معاہدے ہوتے ہیں، جنگ روک دی جاتی ہے. کس کے کہنے پر روک دی جاتی ہے؟ کیا کوئی تیسرا ملک بھی ہے جو بھارت پر دباؤ بنا رہا ہے؟ کپل سبل نے کیا جو ہے اس طرح کے اشکالات کیے؟ آپ خود اس ویڈیو کو سن لیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھمکی دی کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ویاپار نہیں کریں گے. اور جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں پاکستان اور ہندوستان نے کہا کہ ہاں ہم سوچاتا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جی نے کچھ نہیں کہا. اور پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ ایک نیا آیام استھاپت ہوا ہے آپریشن سندور کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پردھان منتری جی، ایک نیا آیام استھاپت ہوا ہے. پہلی بار ہندوستان کے اتہاس میں ایک تیسرا دیش ہماری آپسی معاملے میں دخل اندازی کر کے اس نے ہمیں بتا ڈالا کہ اس سنگھرش میں ہم طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ پہلے ہندوستان میں کبھی ہندوستان کے اتہاس میں نہیں ہوا. یہ ایسے نیا آیام ہوا ہے پردھان منتری جی، اور آپ اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرتے. آپ ذکر بھی نہیں کرتے کہ کیسے یہ سمجھوتا ہوا. اس کے علاوہ ناظرین گرامی، امت شاہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر 3-4 دن اور لیٹ ہوتا فائر بندی تو مقبوضہ کشمیر ہمارا ہو چکا ہوتا. دیکھیں امت شاہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں. سب سے بڑی غلطی جب ہماری سینا جیت رہی تھی پنجاب کا ایریا آتے ہی سیز فائر کر دیا گیا اور پاک آکیوپائی کشمیر کا جنم ہوا. اگر سیز فائر 3 دن لیٹ ہوتا تو پاک آکیوپائی کشمیر آج بھارت کا حصہ. ایک پورا کشمیر جیتے بغیر سیز فائر کر لیا، اور دوسرا UN کے اندر ہمارے، اور پھر اس کے بعد اسی جنگ کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے
وائس ایڈمرل یہ پرمود کہتے ہیں کہ جو ہے پاکستان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ اگر ہمیں واپس جواب دیتا تو ہم اس کے ساتھ کس حد تک جو ہے تباہی مچا سکتے تھے، اس وجہ سے بھی جو ہے اس نے پاکستان نے پرہیز کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ Make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. آپ کے سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس لیے میں بس اس تک ہی سیمت رکھوں گا، اور اتنا کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی ہیں تو پتہ چل جائے گا. سو ایٹ دس ٹائم ویل جسٹ لیٹ اٹ بی. کا پہلے سوال کا جواب دوں گا. I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. تو ناظرین گرامی، یہ دعوے ہیں ہمارے بھارت کے، پی ایم مودی کے اپنے دعوے، اور ہوم منسٹر امت شاہ صاحب کے اپنے دعوے، ایڈمرل پرمود کے اپنے دعوے، اور پھر وہیں پر ہم لوگ جب پاکستان کی سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے جنگ جیتنے کی ایسی خوشی منا رہے ہیں کہ جو ہے شاہد آفریدی جیسا شخص جو ہے وہ ایک ایسی ریلی کی قیادت کرتا ہے، جو ریلی جو ہے جشن میں بھارت کے خلاف جیتنے والے جنگ کے جو ہے جشن میں مٹھائی بانٹتے ہوئے لوگ جو ہے جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سچویشن کو سمجھیے گا، یہ ایک بھیانک اس وقت سچویشن ہے کہ اس وقت جو ہے دہشت گرد پوری طرح سے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کو لڑانے کے بعد جھوٹ پروسنے میں ہر ایک کا میڈیا بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ناظرین گرامی، یہاں پھر جا کر کے خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جبکہ ہمارے پی ایم مودی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ 100 سے زیادہ کو مار دیا گیا ہے، اور وہاں کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر بھی جو ہے بہت ساری شہادتیں ہوئی اور جو کچھ بھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دراصل اس وقت جو ہے کسی نتیجے پر پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ وہیں پر بیچ میں خبر آ جاتی ہے کہ پہلگام حملے میں ملوث پاکستانی دہشت گردوں کے پوسٹر جاری کر دیے گئے ہیں بھارت کی حکومت کی جانب سے، اور اطلاع دینے پر 20 لاکھ روپے انعام، اور 2 مقامی دہشت گردوں کی شناخت اس وقت سامنے آئی۔ حملے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی تھی، یعنی پھر وہیں واپس لوٹا جا رہا ہے، پھر اسی دہشت گردی کے بارے میں بولا جائے گا، پھر انہی دہشت گردوں کے بارے میں دوبارہ سے باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی اسی دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان میں جنگ ہوئی، اور بھیانک شکل اختیار کرتے کرتے جو ہے وہ امریکہ کی دھمکی کی وجہ سے، جیسے کہ اپوزیشن الزام لگا رہے ہیں کہ جو ہے امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ خود صدر ٹرمپ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اگر جو ہے جنگ بندی بھارت نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساری تجارتی تعلقات توڑ لیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے
جنگ بندی کے بعد بھی پاکستان میں اس وقت جو ایک BSF کا جوان PK ساہو قید ہے اس کی رہائی کا انتظار کیا جا رہا ہے. امیدیں کی جا رہی تھی کہ جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی تو ان کی رہائی ہو جائے گی. پاکستانی حراست میں 20 دنوں سے یہ قید ہے. بارڈر سیکورٹی فورس میں اس کا شامل تھا. 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے اگلے روز 23 اپریل کو فیروز پور سرحد سے پاکستانی رینجرز نے BSF جوان PK ساہو کو حراست میں لے لیا تھا. اس سلسلے میں بھی کوئی تفصیلات آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. وہیں سندیپ دیکشت کا بھی سوال سامنے آ گیا. ناظرین گرامی، کانگریس رہنما سندیپ دیکشت نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو کہا وہ پرانی باتیں ہیں. انہوں نے یہ سوال کیا کہ امریکی صدر نے پہلے ٹویٹ کیسے کیا. سندیپ دیکشت نے کہا کہ آپریشن سندور کامیاب رہا. پاکستان کے دانت کھٹے ہوئے، جو بھی جواب دینا تھا مناسب جواب ملا. وزیر اعظم نے بھی یہ کہا جو اچھی بات ہے. انہوں نے فوج کی بھی تعریف کی، لیکن اچانک جنگ بندی کا معاملہ سامنے آتا ہے. کانگریس رہنما کہا وزیر اعظم نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے ملک کے دوسرے لوگ واقف نہیں ہیں. انہوں نے جو کچھ کہا وہ پرانا ہے، سب جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسیوں کی تاریخ میں پہلی بار کوئی دوسرا ملک پہلے سے بتاتا ہے کہ ہندوستان کیا کرے گا. دوسرے ممالک نے پہلے بھی اس پر اثر انداز ہو کر بات کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان چاند پر رہتا ہے اور باقی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. سندیپ دیکشت نے کہا کہ خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب کوئی تیسرا یا چوتھا ملک دنیا کو بتاتا ہے کہ ہندوستان کیا کرنے جا رہا ہے. انہیں اس پر کچھ وضاحت کرنی چاہیے تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کو چاہے یہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن پہلے وزیر اعظم نہرو جی کے وقت سے ہماری خود مختاری، ہماری خارجہ پالیسی کو کم از کم ہم جیسے لوگوں کے لیے ترجیح رہی ہے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اچانک فائر بندی پر بھارت راضی کیوں ہوا، اس بات پر اپوزیشن اس وقت جو سوالات اٹھا رہی ہے کہ کس کے دباؤ میں کیا گیا، کیوں کیا گیا، وجوہات کیا تھیں. آپریشن سندور کو لے کر کی پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کو صحیح سبق سکھایا جائے گا، تو اچانک یہ دکھاوے کے بعد، کچھ حملوں کے بعد فائر بندی کا مطلب کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، یہ سوالات تو اٹھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بار پھر جو ہے میڈیا میں اپوزیشن کے سوالات کو لے کر کے جو ہے اب الگ الگ طرح کا گھماسان جاری ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ BJP نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ جو ہے کسی نیوکلیئر ملک میں گھس کر کے دوسرا ملک جو ہے وہاں کی 20% کم سے کم جو پاکستان کی فوجی یا فضائی یا بحری قسم کے اڈے تھے جہاں فوجی تیاریاں ہوتی ہیں، وہاں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کیا. ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو حملہ کر کے 100 جو ہے دہشت گردوں کو مارے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں تضاد پایا جا رہا ہے، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے لگتا ہے کہ اپوزیشن ایک ایک کر کے سوال آگے بڑھتی جائے گی. مہربان ناظرین گرامی، یہ جنگ کی کچھ تفصیلات تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوششیں ہوئی. اس سے پہلے کہ بہت ساری خبروں پر ہمیں اعتبار نہیں تھا، اس لیے خاموشی اختیار کرنے میں ہی ہم نے اپنی عافیت سمجھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.